انہیں کیا ثمرات عطا فرماتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتا ہے میں ان پر ملائکہ نازل کرتا ہوں، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہر خوف اور غم سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ان اولیاء کرام کی شان میں اللہ کریم نے فرمایا۔ پھر ایک اور جگہ پہ اللہ نے پھر فرمایا قرآن میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پھر بے شک جنہوں نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر اس پر استقامت فرمائی، تو اللہ فرماتا ہے نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ انہیں کوئی غم ہے۔ تو یہ اولیاء کرام کی وہ پاک ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا، پھر اس پر استقامت عطا فرمائی، مرتے دم تک اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہے، پاکی بیان کرتے رہے، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ ملاتے رہے، سیدھے راستے پر چلاتے رہے۔ اللہ انہیں بڑے انعام و اکرام سے سرفراز فرماتا ہے۔ پہلا انعام کیا؟ پہلے اللہ فرماتا ہے استقامت اختیار کرو، کیونکہ استقامت وہ دولت ہے کہ جو شیخ الشیوخ شیخ العظم ابو حفظ حضرت سرکار شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ علیہ اپنی شہرہ افات تصنیف عوارف المعارف میں فرماتے ہیں کہ طالب کرامت نہ بن، طالب استقامت بن، کہ تیرا نفس تجھ سے کرامت چاہتا ہے اور تیرا رب تجھ سے استقامت چاہتا ہے، کیونکہ استقامت بہت بڑی دولت ہے۔ جس کو یہ میسر آ جائے پھر اللہ اس پر رحم و کرم فرماتا ہے، کیونکہ شیطان مردود انسان کا دشمن ہے، یہ ورگلانے میں ہر وقت ساتھ لگا ہوا ہے، چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ بد ہو، وہ انہیں راہ راست سے ہٹانے کے لیے سر توڑ کوششیں کرتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ میرا رب مجھے مانو، پھر اس پر قائم رہنا، اس پر استقامت اختیار کرنا، کہیں شیطان تمہیں اپنے چرگے میں نہ لے جائے۔ اگر تم استقامت کرو گے تو پھر میں تمہیں انعام و اکرام کی بارشوں سے سرفراز فرما دوں گا۔ تو اس لیے سرکار نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند دنوں میں آپ کی کنبڑی مبارک کے بال سفید ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں کہ چند دنوں میں ہی آپ کی کنبڑی مبارک کے بال سفید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ ہود کی ایک آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ صحابہ بڑے پریشان ہوئے، وہ کون سی آیت نازل ہو گئی کہ جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بوڑھا کر دیا؟ فرمایا سورہ ہود کی ایک آیت اللہ نے نازل فرمائی ہے، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، کہ اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے محبوب استقامت اختیار فرمائیے جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے، وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے ساتھ رجوع لائے ہیں، توبہ کی ہے، وہ بھی اور آپ بھی استقامت اختیار فرمائیے، بھلا تطغوا، اور سرکشی مت فرمائیں، بے شک اللہ سب کاموں سے باخبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اس ایک آیت نے مجھے بوڑھا کر کے رکھ دیا۔ وہ استقامت کا حکم آیا، محبوب آپ نے استقامت اختیار فرمانی۔ تو یہ استقامت بہت بڑی دولت ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے ہی مرید تھے جو آپ کی ظاہری حیات میں آتے تھے، لیکن آپ کو مزاروں میں نہیں آتے۔ وہ سمجھتے ہیں حضرت صاحب چلے گئے ہیں، اب کام ختم ہو گیا، وہ استقامت پہ قائم نہیں رہ سکے۔ مرید وہی صادق ہے جو جب ایک دفعہ بیعت ہو گئے پھر مرتے دم تک اپنا آستانہ نہ چھوڑے، اپنے آستانے سے روگردانی نہ کرے، اپنے شیخ کے پاس آتا رہے۔ کیونکہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا ولی زندہ سنگل فیض ہوتا ہے، اور دنیا سے پردہ کرنے کے بعد وہ فیض ڈبل ہو جاتا ہے۔ تم ہمارے مزار پہ اسی طرح آنا، اسی طرح ہمارا فیض جاری و ساری رہے۔ تو جنہوں نے یہ باتیں سنی پھر اس پر عمل کیا اور استقامت اختیار فرمائی، اسی طرح مزار پر بھی محافل میں آتے ہیں، اور حضرت صاحب ہمارا یقین کامل ہے، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں
کہ آپ زندہ و جاوید ہیں، ہمارے ساتھ محفل میں شریک ہوتے ہیں اور آپ کے روحانی تصرفات ہمارے شامل حال ہوتے ہیں۔ تو جب یہ یقین ہوگا، استقامت کا یہ کمال ہوگا، تو پھر مرید فیض یاب ہوتا ہی رہے گا، پھر وہ استقامت پہ رہے گا، ہر مہینے محفل پہ آئے گا، پھر اس کا ایمان تازہ ہوتا رہے گا اور وہ شیطان کے وسوسوں سے بچتا رہے گا۔ اور جو اپنے آستانوں سے وابستہ ہوتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے در پہ آتے ہیں، تو پھر وہی شیطان کے اثر سے محفوظ ہوتے ہیں، وہی دنیا سے ایمان سلامت لے کر جاتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نہ میں سنی نہ میں شیعہ، میرا دونوں تو دل سریا ہو، مک گئے پینڈے خشکی والے، جدو وحدت دے وچ مریا ہو، کئی من تارے تر تر ہارے، کوئی کنارے چڑھیا ہو، لنگ گئے پار سلامت باہو، جنہ لڑ مرشد دا بھریا ہو۔ تو جنہوں نے لڑ مرشد دا پکڑا ہے، پھر استقامت اختیار فرمائی ہے، تو پھر وہی کامیاب و کامران ہوتے ہیں کہ شاہ کامل زندگی میں بھی نظر رکھتے ہیں، اپنے مرید کے احوال پر باخبر رہتے ہیں، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ اپنے مریدین کے احوال سے باخبر رہتے ہیں اور ان کی اصلاح فرماتے رہتے ہیں۔ یہ ہے استقامت کا مفہوم۔ تو ہمارے نزدیک تو حضرت صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام کے واقعات ہیں، بزرگان دین کے حکایات ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنے مرشد کا جب لڑ پکڑا تو پھر وہ اس دامن سے وابستہ ہو گئے اور وہ کامیاب و کامران ہو گئے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آخری وقت تھا کہ مریدین پاس بیٹھے تھے، وہ رو رہے تھے، لیکن حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ مسکرا رہے تھے۔ مریدوں نے کہا، یا حضرت ہم تو آپ کی جدائی کے غم میں رو رہے ہیں لیکن آپ مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا، تم نہیں دیکھ رہی جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ دیکھو شیطان میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اپنے سر میں مٹی ڈال ڈال کر رو رہا ہے کہ یا شیخ عبد القادر، تو اپنا ایمان سلامت لے کر مجھ سے دنیا سے جا رہا ہے، میں نے بڑوں بڑوں کو بہکا دیا ہے، بڑوں بڑوں کو اسلام کی لائن سے اتار دیا ہے، لیکن تو ایسا انسان ہے، ایسا مرد کامل ہے کہ تو اپنا ایمان دنیا سے سلامت لے کے جا رہا۔ وہ کیوں؟ وہ صاحب بزرگ، وہ صاحب بیت تھے، ان کے مرشد کامل پیچھے تھے، حضرت خواجہ خواجگان۔ یہ بندے کو مر کی پتہ چلتا ہے کہ بیت کے فوائد اور ثمرات کیا ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان، خواجہ میر چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ مریدین کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ ایک دم مراقبے میں جاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد مراقبہ توڑ کے فرماتے ہیں، یار یہ بیت بھی بڑی عجیب چیز ہے، یہ کمال چیز ہے۔ ابھی میں نے دیکھا کہ ہمارا ایک پیر بھائی فوت ہوا، وہ جب قبر میں گیا تو میرے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی قبر میں موجود تھے اور فرشتوں سے کہہ رہے ہیں، اور جاؤ یار اپنا کام کرو، یہ ہمارا بچہ ہے اور یہ ہمارا بالکا ہے، ہمارا مرید ہے، جاؤ اس سے کیا سوال کرنا ہے۔ تو وہ فرشتے واپس چلے جاتے۔ یہ ہے اللہ والے، اللہ نے انہیں یہ شانیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے انہیں یہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں کہ انہوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ کی مخلوق کو رشد ہدایت سے سرفراز فرمایا اور ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور بندگی میں گزاری۔ پھر اللہ نے انہیں یہ صبر دیا کہ انہیں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی خوشخبریاں بھی سنا دی کہ روز قیامت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جن کو قیامت والے دن عرش کے سائے کے نیچے کرسیوں میں بٹھایا جائے گا۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہوں گے جو اللہ کے اولیاء کرام ہوں گے، اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ تو صحابہ لوگ پوچھیں گے، یا اللہ یہ کون لوگ ہیں کہ آج انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، جبکہ قیامت کی ہول ناکیاں لوگوں کو پریشان کر رہی ہوں گی، افراتفری کا عالم ہوگا، لیکن یہ لوگ کرسیوں کے اوپر اللہ کے عرش کے سائے آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے، یہ اللہ کے وہ اولیاء ہیں، اللہ کے یہ وہ دوست ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی رضا مندی میں زندگیاں گزاری۔ آج اللہ نے انہیں
اپنا محبوب بنا لیا ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں خوشخبری پہلے ہی سنا دی تھی قرآن میں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور اللہ نے تو ان کے غم و حزن سب دور کر دیے ہیں، اللہ نے ان کی سب پریشانیوں کو ختم کر دیا ہے۔ تو آج یہ کتنے پرسکون ہو کر آج افراتفری کے دور میں بھی آج اللہ کے عرش کے سائے میں آرام فرما رہے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں یہی فرمایا کہ میرے بندوں کے پاس آؤ، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جب شیطان کو اللہ نے راندہ درگاہ کیا اور کہا دفع ہو جا، آج سے تو مردود ہے، رجیم ہے، تو اس نے قسم کھائی تھی، قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو بہکا دوں گا، تمام انسانیت کو بہکاؤں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن جو تیرے اخلاص والے بندے ہوں گے، جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہی لوگ ہیں جو مخلصین ہیں، جنہوں نے خالصتاً اللہ کی عبادت کی، بے ریاکاری کے، بغیر لالچ کے، بغیر کسی طمع کے، دنیا میں رہ کر اللہ کے دین کی خدمت کی اور اللہ کے دین کا پرچار کرتے رہے۔ ہمارے حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے بے لوث اللہ کے دین کی خدمت کی۔ آپ ایک جگہ اناروی میں جمعہ پڑھایا کرتے تھے بغیر کسی پیسے کے، اللہ کی رضا، 4-5 سال جمعہ پڑھایا آپ اس مسجد میں، 1 روپیہ نہیں کبھی لیا۔ وہ بہت آپ کے عقیدت مند تھے۔ ایک دن وہ مسجد کی انتظامیہ کہنے لگی، حضرت صاحب، شاہ صاحب، آپ آتے ہیں، ہم آپ کی خدمت کرتے نہیں، آپ جمعہ پڑھا کے چلے جاتے ہیں، آج سے ہم نے فیصلہ کیا کہ آپ کے لیے کچھ معاوضہ مقرر کیا جائے۔ ابھی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ سرکار نے فرمایا اب اگلا جمعہ میں نہیں پڑھانے آؤں گا، اب اگلا جمعہ کوئی اور پڑھائے گا، اپنا بندوبست کر لینا، میں نے تم سے پیسے مانگے ہیں، میں نے کوئی ڈیمانڈ کی ہے، تم نے یہ بات کیوں کی ہے پیسوں؟ میں نے تو پیسوں کا تذکرہ ہی نہیں کبھی کیا، نہ میں نے لینے ہیں، لہذا آج کے بعد میں جمعہ پڑھانے نہیں آؤں۔ وہ معافیا مانگتے رہے، بھری ترلے گھر بھی آئے، میں نہیں، اب میرا کام ختم، اب جاؤ کسی مولوی کا بندوبست کرو، وہی تمہیں جمعہ پڑھائے۔ یہ ہیں وہ مخلصین جنہوں نے خالصتاً اللہ کے دین کا پرچار کیا ہے، تبلیغ دین کی ہے، کسی قسم کی لالچ آپ کے دل میں موجود نہیں ہے۔ تو اللہ نے آج ان کی قبروں کو زندہ کر دیا۔ اس لیے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کہ میں قربان تنا دے باہو قبر جنا دی جیوے ہوں، اور جن کی قبریں زندہ ہیں وہی اللہ کے ولی ہیں، وہی اللہ کے دوست ہیں کہ زندگی میں بھی اللہ اللہ اس کے رسول کے ذکر ہوتے رہے، اور دنیا سے چلے جانے کے بعد قیامت تک اللہ اور اس کے رسول کے چرچے ہوں گے، کیونکہ اللہ کے ولی کی یہ شان ہے کہ انہی کے دم قدم سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی معرفت کے خزانے لٹائے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ مخلص، کیونکہ دین تو ہے ہی مخلص، جب دین میں لالچ آ گئی، اللہ نے قرآن پاک میں خود فرما دیا، الا للہ دین الخالص، سن لو، خبردار کہ اللہ کے لیے خالص دین ہے، اللہ کے لیے خالص دین، اللہ خالص دین کو پسند فرماتا ہے۔ جیسے ہماری انسانوں کی فطرت ہے، ہم خالص چیزیں ڈھونڈتے ہیں، خالص سونا ملے، خالص خوراک ملے، خالص دودھ ملے، اس کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اس لیے حق تعالیٰ نے بھی اپنے دین کے لیے یہ شرط رکھ دی، الا للہ دین الخالص، سن لو میرا دین وہی ہے جو اخلاص سے آئے گا، جو مخلص ہوگا، اس کو یہ سمجھ بھی ملے گا کہ شیطان نے بھی اعتراف کیا کہ یا اللہ میں تیرے مخلص بندوں کو نہیں برگلا سکوں گا، کیوں؟ وہ تو پہلے ہی نیکوں کی لڑی میں پروئے جا چکے ہیں، ان کے ایمان تو پہلے ہی تازہ ہیں، ان کے ایمان تو پہلے ہی بلند ہیں۔ فرشتے بھی جب جان نکالنے آتے ہیں تو ان اللہ والوں کی اجازت لے کر آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چاہیے۔ حضرت حضرت
بہاؤدین ذکریہ ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت تھا. آپ کے بیٹے حضرت شیخ صدر الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آئے، سفید داڑھی، سفید لباس. انہوں نے کہا بیٹا یہ رکا اپنے والد کو دے دیجیے. آپ نے وہ رکا پکڑا، اندر جا کے حضرت بہاؤدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کیا. ابا جان یہ کسی نے رکا دیا ہے. آپ نے جب پڑھا تو فرماتے ہیں سبحان اللہ، میں تو آپ کا انتظار ہی کر رہا تھا. وہ جب شیخ صدر الدین باہر آئے، وہ بزرگ غائب تھے. انہوں نے کہا وہ کدھر گئے جنہوں نے رکا دیا؟ جب آپ اندر دوبارہ والد صاحب کے پاس آئے تو آپ کی روح مبارک پرواز کر چکی تھی. اور جب آپ نے رکا پڑا تو وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے جو اجازت طلب کر رہے تھے کہ شاہ شیخ اللہ نے مجھے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں حاضر ہو جاؤں. یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان. تو آپ نے فرمایا بسم اللہ، میں تو انتظار ہی آپ کا کر رہا تھا، آئیں اور میری روح قبض کریں. تو یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں. کوئی مذاق نہیں ہے کہ اللہ کا دوست بننا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بڑی جبر کی، ریاضت کی، مچاقتے کی بات ہے کہ اللہ کا دوست بن جانا. اسی طرح ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہوئے، آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا، امریکن ہاسپٹل میں تھے، UCH میں. تو آپ بہت شدید بیمار تھے، ہارٹ اٹیک بہت شدید تھا کہ قاضی انور حسین سہروردی صاحب آپ کے مرید ساتھ ہوتے تھے. وہ زمین پہ بیٹھ کر رو رہے تھے بڑی بڑی. حضرت صاحب آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، حضرت صاحب اب آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں. آپ نے فرمایا کیوں روتا ہے قاضی صاحب؟ اسرائیل کی کیا ضرورت ہے کہ میری اجازت کے بغیر میرے پاس آ جائے؟ وہ کیسے میری جان قبض کرے گا جب تک میں اجازت نہیں دوں؟ قاضی صاحب نے جب یہ بات سنی حیران رہ گئے. حضرت صاحب اتنی بڑی بات. اور فرمایا ہم اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے دوستوں کے بغیر اجازت کے موت کا رشتہ بھی نہیں ہے. اور یہ میرا دیکھا واقعہ ہے. حسن میرے ساتھ جمعہ پڑھتے تھے، برسات کا موسم تھا. جب ہم نماز پڑھنے جمعے کی گئے، حسن کی طبیعت خراب ہو، ایک دم بلڈ پریشر لو. بڑی مشکل سے جمعہ پڑھ کے مجھے کہتے ہیں یار مجھے گھر لے. میں گھر لے کے آیا، میں نے موٹر سائیکل وہیں رکھی، آپ کو اندر لٹایا، نڈال ہوئے تھے. تو کہتے ہیں آلو بخارا لے کے آؤ ٹھنڈا ٹھنڈا کر کے. ماں جی سے پیسے لے، ماں جی نے پیسے دیے، میں آلو بخارا لایا، انہوں نے ٹھنڈا دیا. آپ کی طبیعت بڑی خراب تھی. صوفی نذیر صاحب بھی میرے ساتھ تھے. تو میں رو رہا تھا، میرے آنسو نکلا. میں کہا شاید سرکار کا وصال کا ٹائم آ گیا ہے. اور مجھے فرماتے ہیں تو کیوں رو رہا ہے، تجھے کیا ہوا ہے؟ میں کہا سرکار بس مجھے ڈر لگ رہا ہے. وہ فرمایا حالی نہیں میں جانتا، حالی میں تھے بیچی ہاں، حالی میرا ٹائم نہیں آیا. اور اس کے بعد ایسا 10 سال زندہ رہے اس واقعے کے بعد. اور میں حالی میرا ٹائم ہی نہیں آیا، تو کہتے روئی جا رہا. تو یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں. اللہ کی نسبت جس کے ساتھ ہو جائے اس کو موت کہاں آنی. ان کی فضیلت بڑی زیادہ ہو جاتی ہے جن کی فضیلت اللہ کے ساتھ ہو جائے، جن کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو جائے. اونٹنی تھی نا حضرت صالح علیہ السلام کی، اللہ نے جب اونٹنی کا معجزہ دکھایا تو اللہ نے اونٹنی کی نسبت اپنی طرف کر لی. ھذا ناقۃ اللہ لا سقیاھا، ناقۃ اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ میرا ناقہ ہے، یہ میری اونٹنی ہے. اللہ وہ نسبت اس اونٹنی سے ہوئی. جب انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کیا، اللہ نے پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیا. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. اللہ نے اتنا شدید عذاب بھیجا کہ اللہ نے پوری بستی کو ملیا میٹ کر دیا. کیوں؟ وہ اونٹنی کو نسبت اللہ کے ساتھ تھی. ناقۃ اللہ، اللہ کا ناقہ. تو یہ کون ہے؟ اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست. اور نسبت اللہ سے ہے. جب ایک اونٹنی کی مارنے کی برداشت میں پوری امت ملیا میٹ ہو گئی قوم، تو جب اللہ کے ولی جو افضل ہیں، افضل المخلوقات انسان ہے، جب اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھو گے تو پھر تمہیں کہاں راحت مل سکے گی. اللہ نے 2 دفعہ، اللہ نے 2 مرتبہ اعلان جنگ فرمایا قرآن پاک میں. ایک دفعہ سود کے خلاف کہ جو سود کھائے گا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. اور دوسرا اعلان
دوسرا جنگ اللہ نے ان سے فرمائی ہے کہ جو میرے اولیاء سے لڑے گا، جو میرے دوستوں سے لڑے گا، اس کے خلاف بھی میرا اعلان جنگ ہے۔ تو جو اللہ سے جنگ کرنی ہے تو پھر اللہ کے بندوں سے دشمنی کرو، سمجھ لو تم نے اللہ سے اعلان جنگ کر دیا۔ اور ان سے دوستی، سمجھ لو اللہ سے دوستی ہے۔ ان کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ یہ اخلاص اسی وقت آئے گا جب اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے، ان کی مائیت میں بیٹھو گے، ان کی صحبت اختیار کرو گے، ان کے اقوال سنو گے، ان کی مہربانیوں سے ہی تمہیں اللہ کا قرب میسر آئے گا۔ ان کی نظر رحمت ہوگی تو تم اللہ کے قریب جاؤ گے۔ مولانا روم فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتراج 100 سالہ طاعت بیڑیا، کہ اللہ کے ولیوں کی خدمت میں چند گھڑیاں گزارنا 100 سال کی اس عبادت سے افضل ہے جو بغیر ریاکاری کے کی جائے، جو بغیر دکھاوے کی اللہ کی عبادت کی جائے، اس سے بھی افضل اللہ کے ولیوں کی خدمت میں چند گھڑیاں گزار رہا ہے۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ اللہ پاک کا احسان ہے، یہ اس کا فضل و عنایات ہے کہ ہم اللہ والوں سے منسلک ہو گئے، ہماری نسبت ان کے ساتھ ہو گئی، اور قیامت والے دن اسی نسبت کے ساتھ پکارا جائے گا۔ بنی اسرائیل 15واں پارہ، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جب قیامت والے دن ندا دی جائے گی، ہر شخص اپنے اپنے پیشوا کے ساتھ آئے گا۔ آ جاؤ بھائی سور وردیو، آ جاؤ بھائی قادریو، آ جاؤ چشتیو، آ جاؤ نقش، نسبت کے ساتھ اللہ قیامت والے دن پکارے گا، اور ہر شخص اپنے اپنے پیشوا کے ساتھ، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اپنے اپنے پیشوا کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اور ہمارے شیخ ہمارے سپہ سالار ہوں گے، ہم ان کے پیچھے ہوں گے۔ تو یہی سلسلہ ملتے ملتے آقا کریم علیہ السلام تک پہنچ جائے گا۔ تو ہم سب حضور کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے۔ جو دعا و حمد کے جھنڈے کے نیچے چلا گیا وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا، وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا۔ جو اللہ والوں کے پیار، ان سے محبت حقیقت میں اللہ سے پیار ہے، ان سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے، کہ اللہ نے سورۃ اعراف میں 9ویں پارے میں ارشاد فرما دیا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ یہ تو دنیا کا عذاب تھا نا، پھر اللہ اپنے ولیوں کے دشمنوں کو قرآن سے بھی پھیر دیتا ہے، قرآن کی آیتوں سے پھیر دیتا ہے، انہیں قرآن سمجھ ہی نہیں آتا۔ اللہ فرماتا ہے سأصرف عن آیاتی الذین، میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جو زمین میں نہ حق اپنی برائی چاہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دوست ہیں۔ جو لوگ ان سے لڑتے ہیں اللہ انہیں قرآن کی ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ اور دیکھ لیں یہ محرومی ہے، جتنے بھی اللہ کے ولیوں کے دشمن ہیں دوسرے فرقے، انہیں قرآن کی ہدایت سے محروم کر دیا گیا۔ ان کے ترجمے پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں، آپ کو تمام فرق واضح ہو جائے گا۔ قرآن کی اس آیت آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ اللہ نے انہیں کیسے گمراہ کیا۔ اب دیکھیں ایک آیت ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ محبوب ہم نے مقام بدر میں آپ کی مدد کی۔ اب ان ذلیلوں نے کیا ترجمہ کیا ہے، خبیثوں نے، ہم نے آپ کی بدر میں مدد کی حالانکہ تم نعوذ باللہ ذلیل تھے۔ یہ اہل حدیث کا ترجمہ ہے، مولانا فتح محمد جلندری کا۔ وہ مردود کہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری بدر میں مدد کی حالانکہ تم ذلیل تھے، نعوذ باللہ۔ اللہ صاحب نے کیا ترجمہ کیا، اللہ صاحب فرماتے ہیں ہم نے تمہاری بدر میں مدد کی حالانکہ تم بے سر و سامان تھے، حالانکہ تمہارے پاس سر و سامان بھی نہیں تھا، نہ تلواریں تھی، نہ گھوڑے تھے، نہ ہتھیار تھے، پھر اللہ نے آپ کی مدد فرمائی ہے۔ یہ ہے ترجمہ، واضح ہو گیا ان مردودوں کے ترجمے کیسے ہیں کہ ان کو اللہ نے قرآن کی ہدایت سے محروم کر دیا۔ کیوں؟ یہ اللہ کے ولیوں کے دشمن ہیں، یہ بیعت کرنے کے مخالف ہیں، اللہ کے ولیوں کے مزاروں کے منکر ہیں۔ اللہ نے انہیں قرآن کی ہدایت سے ہی محروم کر دیا۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ،
انہوں نے ترجمہ کیا کیا ہے؟ اور مکروا و مکر اللہ، کافروں نے مکر کیا، اور نعوذ باللہ اللہ نے بھی مکر کیا، اور اللہ نعوذ باللہ بہترین مکر کرنے والا ہے۔ یہ ہے ان کا ترجمہ۔ اعلیٰ حضرت صاحب نے کیا خوب ترجمہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ یہ ہیں عاشقوں کے ترجمے، یہ ہیں منکروں کے ترجمے۔ تو عاشقوں کا ترجمہ ہی اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ ان کے ترجموں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے انہیں اولیاء کرام کی دشمنی کی پاداش میں اللہ نے انہیں ہدایت سے ہی محروم کر دیا ہے کہ جاؤ میرے ولیوں سے لڑتے ہو، میرے دوستوں سے جھگڑا کرتے ہو، تو پھر تمہیں ہدایت نہیں ملے گی، تم گمراہی کی اندھیری وادیوں میں دھکیلے جاؤ گے، اور تمہیں قیامت والے دن ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا کہ اللہ کے ولی تو جھوک در جھوک اللہ کے حضور آئیں گے، اپنے پیشواؤں کے ساتھ سب آئیں گے، تم حشر کے میدان میں بھی بے یار و مددگار دھکے کرتے پھرو گے، جس کا کوئی مرشد نہیں ہے، جس کا کوئی پیشوا ہی نہیں ہے، وہ کس کے ساتھ حاضر ہوگا قیامت کو؟ وہ تو دھکے کھاتا پھرے گا۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اس آیت کی تفسیر میں، وہ شخص اس طرح روزے قیامت دھکے کھائے گا جس طرح کوئی بچہ میلے میں نہیں گم ہو جاتا، کبھی روتا ادھر دوڑتا ہے، کبھی روتا ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی وہ اپنے ماں باپ کو ڈھونڈ رہا ہے، کبھی چیخے پکار کر رہا ہے۔ یہی ان کا حال ہوگا۔ اور جو اللہ کے ولیوں کو ماننے والے ہوں گے، اللہ کے ولیوں کے غلام ہوں گے، وہ اپنے اپنے آقاؤں کے ساتھ ہوں گے، سرکار کا دامن رحمت ہمارے ہاتھوں میں ہوگا، ان کے پیچھے پیچھے ہی ہم جنت میں جائیں گے، کیونکہ اللہ نے انہی لوگوں کے بارے میں قرآن میں فرما دیا کہ یہ لوگ زمین کے بھی وارث ہیں۔ ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادی، اللہ فرماتا ہے یہ زمین میری ہے، میں اسے جسے چاہوں اس کا وارث بنا دوں۔ میں نے اپنے نیک بندوں کو زمین کا وارث بنا دیا ہے۔ اور جنت، تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اللہ نے فرمایا یہ جنت میری ہے، میں اس کا وارث اسے کروں گا جو تقوی والے ہوں گے، جو اہل معرفت ہوں گے، جو مجھ سے ڈرنے والے ہوں گے، میں نے انہیں جنت کا وارث کر دیا ہے۔ تو زمین کے وارث بھی یہ ہیں، جنت کے وارث بھی یہ ہیں، تو جو ان کے غلام ہوں گے وہی انشاءاللہ العزیز جنت میں اپنے پیشواؤں کے ساتھ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء کرام کی پکی سچی محبت، پکی سچی نسبت اور پکی سچی وابستگی عطا فرمائے، تاکہ روز قیامت ہم ان کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری مغفرت اور بخشش یقینی ہے، اور جن کا کوئی نہیں وہ وہاں یہاں بھی دھکے کھا رہے ہیں تو انشاءاللہ قیامت میں بھی ان کو دھکے نصیبوں میں ہوں۔ وما علینا الا